السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق بہت ہی پسندیدہ سبق ہے، بہت ہی بہترین، جس کو جاننا، جس کو سمجھنا اردو سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لہذا جو میرے اس کلاس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر کوئی نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں آپ کو اس کے پہلے بھی بتایا تھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب بنیاد مضبوط ہوگا نا تو آگے کا مرحلہ بھی مضبوط ہوگا۔ جب بنیاد ہی بیکار ہوگا تو آگے کا مرحلہ بھی کمزور ہوگا۔ تو اسی کے لیے ہر چیز میں، ہر فن میں، ہر علم میں، ہر کام میں آدمی کے لیے بنیادی چیزوں کو مضبوط کرنا، بنیادی چیزوں کے اندر پختگی پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ جب بنیاد مضبوط ہوگا تو آپ جتنا اونچا چاہے عمارت بنا سکتے ہیں، جتنا چاہے بنا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ اگر بنیاد کمزور ہے تو آگے میں بھی ڈر ہوگا۔ تو اسی لیے بنیادی چیزوں کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے یہ اردو کلاس کا یہ بنیادی باتیں ہیں، بنیادی قواعد ہیں، جن کو جاننا، جن کو سمجھنا، جن کو سیکھنا، جن پر تھوڑا سا وقت لگانا، تھوڑا سا دھیان دینے سے یہ ہمارے مستقبل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ پیارے بچوں، آج ہم یہ سیکھیں گے کہ اسم کسے کہتے ہیں، اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ بس 2 ہی باتیں ہیں، اسم کی تعریف اور اسم کی قسمیں۔ اسی کے لیے میں چھوٹا چھوٹا کلاس کرتا ہوں تاکہ بچوں کو بات سمجھ میں آ جائے، اور جو 1-2 باتیں ہوں وہ یاد رہیں، تاکہ یاد رہنے سے تو علم مضبوط ہوتا ہے، سیکھنا اور پڑھنا بولنا اس میں پختگی حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اس کے پہلے بھی کلمہ کی اقسام میں اسم کی تعریف پڑھ چکے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کی تعریف، اسم کی تعریف یہ ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی جگہ یا کسی چیز کے لیے بولا جاتا ہو، یعنی کسی جگہ کے لیے، کسی چیز کے لیے نکلنے والا لفظ وہ اسم ہے، لہذا اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسے مثلا قلم، کاپی، دکان، مکان، اسکول وغیرہ۔ اب دیکھیے، یہ جتنی چیزیں ہیں، قلم ہوا ایک نام ہوا، کاپی ایک نام ہے، دکان ایک نام ہے، مکان ایک نام ہے، اسکول ایک نام ہے۔ یا کسی جگہ کے لیے یا کسی چیز کے لیے بولا جانے والا الفاظ وہ اسم ہے، لہذا یہ سب کے سب اسم کہلائیں گے۔ اب جب اسم کی تعریف ہم سمجھ گئے، یعنی کسی چیز کے لیے، کسی جگہ کے لیے بولا جاتا ہو، اسے اسم کہتے ہیں۔ اب اسم کی قسمیں، اسم کی 2 قسمیں ہیں: اسم نکیرہ، اسم معرفہ۔ بچوں دھیان رکھو، اگر کوئی بھی کسی گھڑی بھی پوچھے کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ فوراً جواب دو کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں: نمبر 1 اسم نکیرہ، نمبر 2 اسم معرفہ۔ اچھی طرح دھیان میں رکھو کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں: نمبر 1 اسم نکیرہ، نمبر 2 اسم معرفہ۔ اسم نکیرہ کسے کہتے ہیں؟ اسم نکیرہ وہ اسم ہے جو کسی عام جگہ یا چیز یا شخص کے لیے بولا جاتا ہو، جیسے شہر، لڑکا، قلم وغیرہ۔ یعنی کوئی چیز عام چیز کے لیے، یعنی جیسے شہر، اس سے کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، لڑکا کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، یا اسی طریقے سے قلم کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی عام چیز کے لیے اسم نکرہ کا استعمال ہوتا ہے۔
اگر ہم کہیں گے کہ شہر، جیسے دلی ایک شہر ہے، کلکتہ ایک شہر ہے، لہٰذا وہ خاص ہو جائے گا، اب وہ اس میں نکرہ نہیں ہوگا، وہ اس میں معرفہ بن جائے گا۔ لہٰذا جو چیز یا کسی شخص اگر کسی عام چیز کے لیے استعمال ہوتا ہو تو اس کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ اگر اس میں معرفہ وہ اس میں ہے جو کسی خاص شخص یعنی کسی خاص چیز کے لیے، خاص شخص کے لیے بولا جاتا ہو تو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اس میں معرفہ کا دوسرا نام اس میں خاص بھی ہے۔ لہذا جو چیز کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہوتا ہو، جو چیز کسی خاص چیز کے لیے بولا جاتا ہو، اس کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے دلی ایک شہر کا نام ہے، یہ خاص ہے۔ دلی ایک شہر جو اس شہر کے لیے خاص ہے، اس کا نام دلی ہے، ایک خاص شہر کا نام ہے۔ خالد ایک لڑکے کا نام ہے۔ جامعہ ملیہ یہ ایک یونیورسٹی ہے، لہذا جامعات تو بہت ہیں۔ جب جامعہ ملیہ لگ گیا تو یہ جامعہ ملیہ ہی مراد ہے، یہ خاص نام ہے، ایک یونیورسٹی کا خاص نام ہے۔ لہذا جو چیز کسی خاص چیز کے لیے، جو کلمہ، جو نام کسی خاص چیز کے لیے بولا جاتا ہو، اس کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اس میں معرفہ کا دوسرا نام اس میں خاص ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، اس میں نکرہ، اس میں معرفہ۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھو، پھر انشاءاللہ آئندہ سبق میں اسم کے متعلق بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔